Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ یہاں سے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس 5ویں پارے میں مختلف چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ شروع ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا، ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جسے نکاح کرنا درست ہے، چونکہ چوتھے پارے کے اخیر میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، یعنی جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اخیر میں کیا ہے، اور 5ویں پارے کے شروع میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن سے انسان نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے آدمی نفع اٹھانے والا صرف نہ ہو بلکہ اس سے نکاح کرنے والا ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو آدمی کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے، یعنی ایک عورت اور مرد کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، اس کو صرف نفع اٹھانے کے لیے یا وقتی طور پر جسم کی آگ یا نفس کی آگ بجھانے کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے زندگی کا سہارا بھی بنیں، ایک دوسرے سے نکاح کریں، ایک دوسرے کے عزت و آبرو کا خیال رکھیں، اور تب جا کر یہ زندگی کامیاب اور یہ زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ محض کسی کو پیسے دے کر اس سے جسمانی تلذذ کا حاصل کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت دی ہے۔ ایک درجے کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا بالکل بادشاہ ہے یا اس کا خدا ہے، وہ جیسے حکم دے دے ویسے ہی اس کو کرنا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مردوں کے ذمے عورتوں پر اپنا مال خرچ کرنا لگایا ہے، اور مرد جو کماتا ہے، جو محنت مزدوری کر کے حاصل کرتا ہے، وہ اپنے محنت کی گاڑھی کمائی اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ اور یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے محنت کی گاڑھی کمائی خرچ کرتا ہے، تو وہ اس کو اس بات کا اختیار بھی ہونا چاہیے کہ اس کو کسی بات پہ اگر غلط لگے تو ڈانٹے، ضرورت پڑے تو اس کی تنبیہ کرے۔ جس پر خرچ کر رہا ہے اس کے ذمے یہ بات ہوتی ہے پوری دنیا کے قانون میں کہ چونکہ فلاں آدمی آپ پر خرچ کر رہا ہے تو آپ اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، ان کی چیزوں کا خیال رکھیں، ان کی بات مانیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذمے یہ لگایا ہے کہ وہ اپنے محنت کی گاڑھی کمائی عورتوں پہ خرچ کریں، تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے مقابلے میں مردوں کا درجہ ایک گنا بڑھا کر رکھا ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے کہ جو بندہ زیادہ محنت کرتا ہے، پیسے کما کر لاتا ہے، پورے گھر والوں کو دیتا ہے، تو گھر کے اندر اس کی عزت و اس کا احترام تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بھی میدان میں چلے جائیں، اس میدان کا جو آدمی سارے لوگوں کی کفالت کرے گا، اس کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا بڑھا ہوا ہوگا۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذمے چونکہ مال خرچ کرنا لگایا ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو ایک گنا فضیلت بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے جسمانی پرداخت کو، جسمانی ساخت کو بھی مختلف بنایا ہے۔ مرد عموماً طاقتور ہوتے ہیں، ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض عورتیں تو مردوں سے بھی آگے چلی جاتی ہیں، اس کی مردوں کے بھی کان کاٹ ڈالتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں یہ نازک ہوتی ہیں، اور مرد جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی زیادہ قوی اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے تھوڑی طاقتور مخلوق بنایا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کی طرف سے اسے یہ فضیلت بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنے سے جو تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تھوڑا کم ہے یا کمزور ہے، اس پر اس کو فضیلت حاصل ہو۔ دوسری ایک بات اور ہے جو عورتوں کو سمجھنے کی ہے کہ مرد کبھی بھی اپنے لیے وہ جوخم نہیں لیتا جو اپنے بیوی بچوں کے لیے لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کنوارا بچہ یہ بہت کم
لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ کنوارا بچہ بہت کم چوری اور ڈکیتی کرتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں وہ کام کر رہا ہے، کہیں جاب کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اور ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو یہ جو کنوارا لڑکا ہے یہ فوراً وہاں سے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اس نے ایسے کہہ دیا۔ لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے ذمے اس کے بیوی کا بوجھ آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے بیوی کے خرچ کو مینٹیننس کرنے کے لیے اب جہاں وہ نوکری کر رہا ہے، جہاں وہ امپلائی ہے، وہاں پر اگر کوئی بات اونچی نیچی ہو بھی جائے تو یہ برداشت کر لیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر اب یہ نوکری چھوڑ دی، یہ جاب چھوڑ دی تو میرے بیوی بچے ہیں، اس کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندوں کے لیے ساری نعمتیں دیتی ہے، لیکن بسا اوقات میں کہتا ہوں کہ انسان اپنے اختیار میں رہ کر، جو مرد ہے یہ ایسا کام کر گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو کھلانے کے لیے کیا محنت مزدوری کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو کھلانے کے لیے دھوپ میں جلنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو کھلانے کے لیے پتھر توڑنے کی ضرورت ہے؟ سمندر میں اترنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک مرد اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے دھوپ میں جلتا ہے، پانی میں بھیگتا ہے، سمندر میں اترتا ہے، پتھر توڑتا ہے، موٹا جھوٹا اٹھاتا ہے، چوری کرتا ہے، بہت سی مرتبہ اپنی انسلٹ کراتا ہے، مگر اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے پھر بھی کما کر لانا چاہتا ہے۔ تو جس کے ذمے اتنا سارا کام ہو کہ وہ اپنے عزت نفس اور اپنے ایکو کا بھی نہ خیال کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے انتظام کر کے لائے، تو عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ایک گناہ فضیلت ملنی چاہیے۔ عورتوں کا دل چونکہ عمومی طور پر نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اور جس کا دل عمومی طور پر نرم اور نازک ہو اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، کیونکہ ان کو چکنی چپڑی باتوں میں جلدی پھنسایا جا سکتا ہے، وہ جلدی دوسری کی باتوں پر یقین کر لیتی ہیں۔ تو چونکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی نرم بنایا ہے اور دل کے اعتبار سے بھی نرم بنایا ہے، تو ان کو زیادہ طریقے سے ورغلایا جا سکتا ہے اور زیادہ آسانی سے ورغلایا جا سکتا ہے۔ تو ان عورتوں سے غلطیوں کا ہونا یہ زیادہ قریب از امکان ہے، زیادہ ممکن ہے کہ ان سے غلطیاں زیادہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو نصیحت کی ہے کہ عورتیں جو تمہارے نکاح میں ہیں، جو تمہارے سرپرستی میں ہیں، ان سے اگر غلطی ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کہا کہ فَعِظُوهُنَّ، پہلے یہ کرو کہ انہیں سمجھاؤ، پیار و محبت سے سمجھاؤ، ان کو ان کی تربیت کرو، ان کی ذہن سازی کرو، ان کو بتاؤ کہ ایسا کرنا صحیح ہے اور ایسا کرنا غلط ہے۔ پیار و محبت سے اسے پہلے بار بار بٹھا کر سمجھایا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ عورت غلطی کرے، اس کے بعد بھی اگر وہ نافرمانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری جو بیوی ہے اس کا بستر الگ کر دو، وَهْجُرُوهُنَّ، اور اس کا بستر کیا کرو؟ الگ کر دو، ان کو چھوڑ دو، ان کے بستروں کے اندر، یعنی ان کا بستر الگ کر دو۔ 3 اسٹیپ ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اصلاح کی بات کہی ہے کہ ان 3 طریقوں سے عورتوں کی اصلاح کی کوشش کرو۔ ہم سوسائٹی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی سے کچھ غلطی ہو جائے تو فوراً بات طلاق تک آ جاتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمجھانے کا اور اس کو صحیح راستے پہ لانے کا طریقہ بتا رکھا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اسے بار بار سمجھایا جائے، اس کو پیار و محبت سے بتایا جائے کہ ایسا کرنا صحیح ہے اور ایسا کرنا غلط ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی سمجھانے کے بعد بھی وہ بات نہ مانے تو کہا کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کا بستر الگ کر دو، ان کو اب اپنے ساتھ نہ سونے دو۔ یہ عورتوں کی ایک بہت بڑی کمی ہے، بلکہ کمزوری ہے، کہ مرد جب اس کا بستر الگ کر دیتا ہے تو وہ بے پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم سے ہمارا شوہر چھن جا رہا ہے، تو یہ بات اسے جلدی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ نافرمانی کریں اور سمجھانے پر بھی بات نہ مانیں تو ان کا بستر ان سے الگ کر دو۔ اب اگر وہ اس کی بنیاد پر مان جاتے ہیں، اگر وہ عورتیں اس بنیاد پر مان جاتی ہیں تو پھر اب اس کو اپنے پاس صحیح سے مناسب طریقے سے رکھو، لیکن پھر بھی اگر نہیں مانتی تو پھر اس کی کچھ تنبیہ کرو، انہیں کچھ چھوٹی موٹی سزائیں دو، ضرورت پڑے تو ہلکی پھلکی، اگر ضرورت پڑے سزا دینے کی تو سزا دو اس کو۔ تو یہ 3 طریقے ہیں اس کے سمجھانے کے۔
اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو پھر دونوں کے خاندان کے لوگوں کو بٹھا کر کے بات چیت کر کے پھر بھلے طریقے سے اس کو اگر چھوڑنا ہے، طلاق دینا ہے تو بھلے طریقے سے اس کو عزت کے ساتھ واپس کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم اور وضو کا ذکر فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ ضرورت کے لیے جائے، پاخانہ پیشاب کے لیے جائے، اس کے بعد آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ دیکھیے بندگی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ویسے ہی مان لینے کا۔ کسی نے پیشاب کیا، کسی نے پاخانہ کیا، گندگی دوسری جگہ سے نکلی، مگر چہرہ دھونے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سر پہ مسح کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ہاتھ دھلنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ہاتھ تو ہم نے صابن سے یہاں دھو ہی لیا، لیکن اس کے باوجود چہرہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے، سر پہ مسح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ امر تعبدی ہے، یہ بندہ ہونے کا حکم ہے جسے مان لینا ہے، کیونکہ اسلام نام ہی ہے اللہ کے حکم کو مان لینے کے لیے گردن کے جھکا دینے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر بندہ ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، پاخانہ پیشاب کر کے آئے، تو اس کو طہارت کے لیے، نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ لیکن اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ، تمہارے پاس پانی نہ ہو، یا پانی سے تمہیں نقصان ہو، سردی کا زمانہ ہے، بوڑھا آدمی ہے، کیسے وضو کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ خاص طور سے یہ احسان فرمایا کہ کہا کہ فَتَيَمَّمُوا، تو تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ یہ تیمم پچھلے کسی امت کو نہیں ملا۔ تیمم صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت اور اس امت کا ایک انعام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں تمہارے پاس کسی کی ہو تو امانت دار کو وہ امانت واپس دے دو۔ یہ خاص واقعے پہ نازل ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا حکم عام ہے کہ کسی کی بھی امانت اگر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس امانت کو ہم صاحب امانت کے پاس، جس کی وہ چیز ہے اس کے پاس پہنچا دیں، جیسا اس نے دیا تھا ویسے ہی اسے لوٹا دیں۔ لیکن یہ آیت ایک خاص موقع سے نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، حضور نے بھی ہجرت نہیں کی تھی۔ تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو غسل دیا جا رہا تھا، صاف کیا جا رہا تھا، پانی وانی ڈال کے نہلایا جا رہا تھا۔ تو جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہیں تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کے اس گیٹ کے پاس اگر ایسے آدمی ہاتھ اٹھائے تو وہ اس کے دروازے تک، یعنی اس کے گیٹ کے حصے تک پہنچے گا، یہاں تک پہنچے گا، اوپر تک نہیں جا سکتا۔ مطلب جہاں سے اندر داخل ہوگا بندہ وہاں تک اس کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ تو وہاں اندر جانے کے لیے ایک سیڑھی لگائی جاتی ہے، ایکسٹرنل سیڑھی، لکڑی کی یا کسی چیز کی، میٹل کی سیڑھی لگائی جاتی ہے چڑھنے کے لیے۔ تو جب خانہ کعبہ کھولا جاتا ہے تو غسل کے وقت میں وہ سیڑھی لگی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اعلان فرمایا تھا، اس وقت خانہ کعبہ کی جو چابی تھی وہ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، اور وہ گیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے، اور خانہ کعبہ کو کھول رکھا تھا، اور مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو اندر بلا رہے تھے خانہ کعبہ کے اندر، یعنی یہ سردار ہے چلیے آپ اوپر آ جائیے، آپ سردار ہیں چلیے آپ اوپر آ جائیے، آپ سردار ہیں چلیے آپ اوپر آ جائیے، سب کو اوپر بلاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مجھے بھی بلا لیتا، لیکن اس نے نہیں بلایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن بلائے ہی سیڑھی پہ چڑھنے لگے تاکہ خانہ کعبہ کے اندر جا سکے۔ حضور جب چڑھ کر اوپر گئے اور عثمان بن عفلہ نے حضور کو دیکھا تو کہا، محمد، کہا ہاں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اندر جا رہا ہوں۔ کہا چلو، تم ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہو، ہمارے خداؤں کا مذاق اڑاتے ہو، اور میں تمہیں خانہ کعبہ کے اندر آنے دوں؟ چلو نہیں آنے دوں گا، نہیں ہوگا ایسے، چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑک دیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا ٹوٹا۔ ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو جھگڑا ہو جاتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ حضور کا دل بہت ٹوٹا۔ حضور وہاں سے اترنے لگے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، سوچو اس دن کے بارے میں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے
جہاں پہ تم بیٹھے ہو یہاں پر میں بیٹھا رہوں گا. آج چابی تمہارے پاس ہے، اس دن چابی میرے پاس ہوگی، اور میں جسے چاہوں گا اوپر بلاؤں گا اور جسے چاہوں گا نہیں بلاؤں گا، روک دوں گا. تو عثمان نے کہا کہ شاید وہ دن قریش ذلیل ہو جائیں گے، تبھی تو قریش پر آپ غالب آ جائیں گے، ہم لوگوں پر، ہمارے بچوں پہ غالب آ جائیں گے اور ہمارے خدا سب توڑ دیے جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ اس دن قریش ذلیل نہیں ہوں گے، اس دن قریش کی عزت بڑھ جائے گی. پھر حضور یہ بول کر نیچے تشریف لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دل کے اندر یہ آواز تھی کہ پروردگار عالم، یہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر میں جسے بلا لیں اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جسے آپ نہ بلائیں وہ 1000 طاقتوں کے باوجود آپ کے گھر میں جا نہیں سکتا. اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ عرش اعظم سے فیصلہ آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان بن افلا کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ میرا محبوب نیچے کھڑا ہے، تو میرے محبوب کو میرے گھر میں آنے سے روکتا ہے، اوپر بلا. تو عثمان نے کہا کہ محمد تعال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. پھر ایک موقع آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے پریشان ہو کر حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سالوں گزارنے کے بعد جب فتح مکہ ہوا، واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے شان و شوکت کے ساتھ، اور مکہ فتح ہو گیا. تو حضور نے چونکہ اعلان کر دیا تھا کہ جو اپنے گھر میں اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے، اگر وہ نہیں لڑے گا تو اس سے کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. تو حضرت عثمان نے بھی اپنا گھر بند کر لیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ پہنچے اور خانہ کعبہ کی صفائی ہونے لگی، بتوں کو توڑ کر ہٹایا جانے لگا، تو حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ اور عثمان سے چابی لے کر آؤ. یہ گئے، جانے کے بعد چابی مانگی تو انہوں نے کہا ہذہ امانہ، یہ لیجئے، یہ امانت ہے. وہ لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کھولا، اندر کی صفائی وغیرہ کی، سیڑھی لگائی گئی. پھر پورے مکے والے کو خانہ کعبہ کے صحن میں جمع کیا گیا، سارے سردار لوگ کھڑے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی لگا کے اوپر گیٹ کے پاس تشریف فرما ہیں، اور سارے مکہ کے سردار نیچے کھڑے ہیں. یہ وہ دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کے دن کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ عثمان سوچو اس دن کے بارے میں جس دن میں یہاں بیٹھا ہوں گا اور تم نیچے کھڑے ہوگے اور چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور اللہ کے فضل سے میں جسے چاہوں گا اوپر بلاؤں گا اور جسے چاہوں گا روک دوں گا. آج یہ دن آیا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چابی لیے خانہ کعبہ کے گیٹ پر تشریف فرما تھے، اور عثمان بن طلحہ نیچے کھڑا تھا. پھر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی کسی کو واپس کرنا چاہتے تھے، کسی کو دینا چاہتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ ان کے ذمے میں ہوگی. بڑے بڑے صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی مجھے دے دیں، میری عزت افزائی ہو جائے گی، میری عزت بڑھ جائے گی. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان کہاں ہے؟ تو اس نے اٹھایا کہ میں یہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوپر بلایا اور کہا عثمان یہ لو چابی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان کو، جس عثمان نے جھڑک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے نیچے بھیج دیا تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل نے اسے چابی واپس دے دی کہ یہ لو چابی. اور صرف چابی ہی نہیں دی بلکہ اس کے لیے دعا فرمائی کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چابی تمہارے یہاں رکھے گا، اور پھر بددعا فرمائی کہ جو تم سے چابی چھیننے کی کوشش کرے گا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا. اور آج تک وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہے، ان کے بیٹوں کے بعد ان کی نسلیں آج بھی چابی کے ذمہ دار وہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جس کی جو امانت ہو اس کو اس کے پاس جیسے کا ویسا واپس کر دیا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی بات مانو. یعنی کسی بھی معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے. اور اگر ان دونوں کے اندر کسی چیز کی بالکل کھلی وضاحت موجود نہ ہو نئے زمانے کے حساب سے، تو جو علماء، جو فقہا
ان دونوں پر نظر رکھ کر احکام استنباط کر کے دیتے ہیں، اجتہاد کر کے دیتے ہیں، تو ان علماء اور ان فقہا کی بات مانی جانی چاہیے، اپنی طرف سے منمانی اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حقیقی ایمان نہیں رکھتا، جو منافقت کرتا ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور اوپر کچھ اور رکھتا ہے، ایسا آدمی کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتا۔ اس آدمی کی زندگی میں کبھی بھی اطمینان نہیں آتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جو دو چہرے والا ہوگا، آپ کے سامنے ایک طرح کی بات کرنے والا، پھر دوسرے آدمی کے سامنے اس کے منہ کے جیسی بات کرنے والا، اسے ہمیشہ یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ یہ دونوں آدمی اگر ایک آمنے سامنے بیٹھ گئے تو میں دونوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں منافقت اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ صاف اور سیدھی بات کرنے والا ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ کہ اہل ایمان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دو چیزوں پر عمل کرتے رہنا۔ وما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دو کام کرتے رہنا۔ وہ دو کام کیا ہے؟ ان شکرتم و آمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاؤ، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہے ان نعمتوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہو۔ اللہ نے جسم دیا ہے تو عبادت کرو، آنکھیں دی ہے تو تلاوت کرو، زبان دی ہے تو اللہ اس کے نبی کے کلام اپنی زبان سے نکالو، ہاتھ پیر مضبوط دیے ہیں تو لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرو، مال دیا ہے تو لوگوں پر خرچ کرو۔ تو ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کچھ کہہ دیا، آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو غلط جگہ دیکھنے سے بچایا جائے اور اچھی چیز کو دیکھا جائے۔ کانوں کا شکریہ یہ ہے کہ فحش باتوں کو سننے سے بچایا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت اور اچھی چیزوں کو سنا جائے، لوگوں کی فریاد سنی جائے۔ زبان کا شکریہ یہ ہے کہ اس سے فحش بات نکالنے سے اس کو بچایا جائے اور اچھی بات زبان سے نکالی جائے۔ اللہ نے جسم اور طاقت دی ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم کرنے سے بچا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو یہ دو کام کرنا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہے اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے رہے، ایمان مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پوری زندگی شکریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر جمے رہتے ہوئے ایمان سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.